سورہ نور کا ترجمہ۔ سورہ نور 18ویں سپارے میں شروع ہوتی ہے۔ سورہ نور مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 64 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ یہ ایک صورت ہے کہ ہم نے اتاری اور ذمے پر لازم کی اور اتاری اس میں باتیں صاف تاکہ تم یاد رکھو بدکاری کرنے والی عورت اور مرد 100 مارو ہر ایک کو دونوں میں سے 100 درے اور نہ آوے تم کو ان پر ترس اللہ کے حکم چلانے میں اگر تم یقین رکھتے ہو اللہ پر اور پچھلے دن پر، اور دیکھیں ان کا مارنا۔ کچھ لوگ مسلمان بدکار مرد نہیں نکاح کرتا مگر عورت بدکار سے یا شرک والی سے، اور بدکار عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر بدکار مرد یا مشرک، اور یہ حرام ہوا ہے ایمان والوں پر۔ اور جو لوگ عیب لگاتے ہیں حفاظت والیوں کو پھر نہ لائے 4 مرد شاہد تو مارو ان کو 80 درے اور نہ مانو ان کی کوئی گواہی کبھی، اور وہی لوگ ہیں نافرمان مگر جنہوں نے توبہ کر لی اس کے پیچھے اور سنور گئے تو اللہ بخشنے والا ہے مہربان۔ اور جو لوگ عیب لگائیں اپنی جوڑوں کو اور شاہد نہ ہوں ان کے پاس سوائے ان کی جان کے، تو ایسے شخص کی گواہی کی یہ صورت ہے کہ 4 بار گواہی دے اللہ کی قسم کھا کر کے مقررہ وہ شخص سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہ اللہ کی پھٹکار ہو اس شخص پر اگر ہو وہ جھوٹا، اور عورت سے ٹل جائے گی مار یوں کہ وہ گواہی دے 4 گواہی اللہ کی قسم کھا کر کے مقررہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں یہ کہ اللہ کا غضب آئے اس عورت پر اگر وہ شخص سچا ہے، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے اوپر اور اس کی رحمت، اور یہ کہ اللہ معاف کرنے والا ہے حکمتیں جاننے والا، تو کیا کچھ نہ ہوتا۔ جو لوگ لائے ہیں یہ طوفان تم ہی میں ایک جماعت ہیں، تم اس کو نہ سمجھو برا اپنے حق میں بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے حق میں۔ ہر آدمی کے لیے ان میں سے وہ ہے جتنا اس نے گناہ کمایا، اور جس نے اٹھایا ہے اس کا بڑا بوجھ اس کے واسطے بڑا عذاب ہے۔ کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا تھا خیال کیا ہوتا ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں نے اپنے لوگوں پر بھلا خیال، اور کہا ہوتا یہ صحیح طوفان ہے۔ کیوں نہ لائے وہ اس بات پر 4 شاہد، پھر جب نہ لائے شاہد تو وہ لوگ اللہ کے ہاں وہی ہیں جھوٹے۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں، تو تم پر پڑتی اس پر چرچا کرنے میں کوئی آفت بڑی۔ جب لینے لگے تم اس کو اپنی زبانوں پر اور بولنے لگے اپنے منہ سے جس چیز کی تم کو خبر نہیں اور تم سمجھتے ہو اس کو ہلکی بات، اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے۔ اور کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا تھا کہا ہوتا ہم کو نہیں لائے کہ منہ پر لائیں یہ بات، اللہ تو پاک ہے، یہ تو بڑا بہتان ہے۔ اللہ تم کو سمجھاتا ہے کہ پھر نہ کرو ایسا کام کبھی اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور کھولتا ہے اللہ تمہارے واسطے پتے کی باتیں، اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ چرچا ہو بدکاری کا ایمان والوں میں، ان کے لیے عذاب ہے دردناک دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، اور یہ کہ اللہ نرمی کرنے والا ہے مہربان، تو کیا کچھ نہ ہوتا۔ اے ایمان والوں نہ چلو ان قدموں پر شیطان کے، اور جو کوئی چلے گا قدموں پر شیطان کے سو وہ تو یہی بتلائے گا بے حیائی اور بری بات۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، تو نہ سنورتا تم میں سے ایک شخص بھی کبھی، لیکن اللہ سنوارتا ہے جس کو چاہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور قسم نہ کھائیں بڑے درجے والے تم میں سے اور کشائش والے اس پر کہ دیں قرابتیوں اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والوں کو اللہ کی راہ میں، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان۔ جو لوگ عیب لگاتے ہیں حفاظت والیوں بے خبر ایمان والیوں کو، ان کی پھٹکار ہی دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کے لیے ہے بڑا عذاب۔ جس دن کے ظاہر کر دیں گی ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں جو کچھ وہ کرتے تھے، اس دن پوری دے گا ان کو اللہ ان کی سزا جو چاہیے، اور جان لیں گے کہ اللہ وہی ہے سچا کھولنے والا۔ گندیاں ہیں گندوں کے واسطے اور گندے واسطے گندیوں کے، اور ستھریاں ہیں ستھروں کے واسطے اور ستھرے واسطے ستھریوں کے۔ وہ لوگ بے تعلق ہیں ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں، ان کے واسطے بخشش ہے اور روزی ہے عزت کی۔ اے ایمان والوں مت جایا کرو کسی گھر میں اپنے گھروں کے سوائے جب تک بول چال نہ کر لو اور سلام کر لو ان گھر والوں پر، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں تاکہ تم یاد رکھو۔ پھر اگر نہ پاؤ اس میں کسی کو تو اس میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ ملے تم کو، اور اگر تم کو جواب ملے کہ پھر جاؤ تو پھر جاؤ، اس میں خوب ستھرائی ہے تمہارے لیے، اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ نہیں گناہ تم پر اس میں کہ جاؤ ان گھروں میں جہاں کوئی نہیں بستا، اس میں کچھ چیز ہو
تمہاری اور اللہ کو معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ کہہ دے ایمان والوں کو نیچی رکھیں ذرا اپنی آنکھیں اور تھامتے رہیں اپنے سطر کو، اس میں خوب ستھرائی ہے ان کے لیے، بے شک اللہ کو خبر ہے جو کچھ کرتے ہیں۔ اور کہہ دے ایمان والیوں کو کہ نیچی رکھیں ذرا اپنی آنکھیں اور تھامتے رہیں اپنے سطر کو، اور نہ دکھلائیں اپنا سنگھار مگر جو کھلی چیز ہے اس میں سے، اور ڈال لیں اپنی اوڑھنی اپنے گریبان پر، اور نہ کھولیں اپنا سنگھار مگر اپنے خاوند کے آگے، یا اپنے باپ کے، یا اپنے خاوند کے باپ کے، یا اپنے بیٹے کے، یا اپنے خاوند کے بیٹے کے، یا اپنے بھائی کے، یا اپنے بھتیجوں کے، یا اپنے بھانجوں کے، یا اپنی عورتوں کے، یا اپنے ہاتھ کے مال کے، یا کاروبار کرنے والوں کے جو مرد کے کچھ غرض نہیں رکھتے، یا لڑکوں کے جنہوں نے ابھی نہیں پہچانا عورتوں کے بھید کو، اور نہ ماریں زمین پر اپنے پاؤں کو کہ جانا جائے جو چھپاتی ہیں اپنا سنگھار، اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب مل کر اے ایمان والوں تاکہ تم بھلائی پاؤ، اور نکاح کر دو رانڈوں کا اپنے اندر، اور جو نیک ہوں تمہارے غلام اور لونڈیاں اگر وہ ہوں گے مفلس، اللہ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے، اور اللہ کشائش والا ہے سب کچھ جانتا ہے۔ اور اپنے آپ کو تھامتے رہیں جن کو نہیں ملتا سامان نکاح کا، جب تک کہ مقدور کر دے ان کو اللہ اپنے فضل سے، اور جو لوگ چاہیں لکھت آزادی کی مال دے کر ان میں سے کہ جو تمہارے ہاتھ کے مال ہیں تو ان کو لکھ کر دے دو، اگر سمجھو ان میں کچھ نیکی، اور دو ان کو اللہ کے مال سے جو اس نے تم کو دیا ہے، اور نہ زبردستی کرو اپنی چھوکریوں پر بدکاری کے واسطے اگر وہ چاہیں قید سے رہنا کہ تم کمانا چاہو اسباب دنیا کی زندگانی کا، اور جو کوئی ان پر زبردستی کرے گا تو اللہ ان کی بے بسی کے پیچھے بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ہم نے اتاری تمہاری طرف آیتیں کھلی ہوئی اور کچھ حال ان کا جو ہو چکے تم سے پہلے، اور نصیحت ڈرنے والوں کو، اللہ روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، مثال اس کی روشنی کی جیسے ایک طاق اس میں ہو ایک چراغ، وہ چراغ دھرا ہو ایک شیشے میں، وہ شیشہ ہے جیسے ایک تازہ تارا چمکتا ہوا تیل جلتا ہے، اس میں ایک برکت ہے کہ درخت کا وہ زیتون ہے، نہ مشرق کی طرف نہ مغرب کی طرف، قریب ہے اس کا تیل کہ روشن ہو جائے اگرچہ نہ لگی ہو اس میں آگ، روشنی پر روشنی، اللہ راہ دکھلاتا ہے اپنی روشنی کو جس کو چاہیے، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے واسطے، اور اللہ سب چیز کو جانتا ہے۔ ان گھروں میں کہ اللہ نے حکم دیا ان کو بلند کرنے کا اور وہاں اس کا نام پڑھنے کا، یاد کرتے ہیں اس کی وہاں صبح اور شام، وہ مرد کے نہیں غافل ہوتے سودا کرنے میں اور نہ بیچنے میں اللہ کی یاد سے، اور نماز قائم رکھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے، ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں، تاکہ بدل دے ان کو اللہ ان کے بہتر سے بہتر کاموں کا، اور زیادتی دے ان کو اپنے فضل سے، اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بے شمار۔ اور جو لوگ منکر ہیں ان کے کام جیسے ریت جنگل میں پیاسا جانے اس کو پانی یہاں تک جب پہنچا اس پر اس کو کچھ نہ پایا، اور اللہ کو پایا اپنے پاس، پھر اس کو پورا پہنچا دیا اس کا لکھا، اور اللہ جلد لینے والا ہے حساب۔ یا جیسے اندھیرے گہرے دریا میں چڑھی آتی ہے اس پر ایک لہر، اس پر ایک اور لہر، اس کے اوپر بادل، اندھیرے ہیں ایک پر ایک، جب نکالے اپنا ہاتھ لگتا نہیں اس کو وہ سوجھے، اور جس کو اللہ نے نہ دی روشنی اس کے واسطے کہیں نہیں روشنی۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ کی یاد کرتے ہیں جو کوئی ہیں آسمان و زمین میں اور اڑتے جانور پر کھولے ہوئے، ہر ایک نے جان رکھی ہے اپنی طرح کی بندگی اور یاد، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ کرتے ہیں، اور اللہ کی حکومت ہے آسمان اور زمین میں، اور اللہ ہی تک پھر جانا ہے۔ تو نے نہ دیکھا کہ اللہ ہانک لاتا ہے بادل کو، پھر ان کو ملا دیتا ہے، پھر ان کو رکھتا ہے تہ بہ تہ، پھر تو دیکھے مہ نکلتا ہے اس کے بیچ سے، اور اتارتا ہے آسمان سے اس میں جو پہاڑ ہیں اولوں کے، پھر وہ ڈالتا ہے جس پر چاہے اور بچا دیتا ہے جس سے چاہے۔ ابھی اس کی بجلی کی خون لے جائے آنکھوں کو، اللہ بدلتا ہے رات اور دن کو، اس میں دھیان کرنے کی جگہ ہے آنکھ والوں کو۔ اور اللہ نے بنایا ہر پھرنے والے کو ایک پانی سے، پھر کوئی ہے کہ چلتا ہے اپنے پیٹ پر، اور کوئی ہے کہ چلتا ہے دو پاؤں پر، اور کوئی ہے کہ چلتا ہے چار پر۔ بناتا ہے اللہ جو چاہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ ہم نے اتاری آیتیں کھول کھول کر بتلانے والی۔
اور اللہ چلائے جس کو چاہے سیدھی راہ پر۔ اور لوگ کہتے ہیں ہم نے مانا اللہ کو اور رسول کو اور حکم میں آ گئے، پھر جاتا ہے ایک فرقہ ان میں سے اس کے پیچھے اور وہ لوگ نہیں ماننے والے۔ اور جب ان کو بلائیے اللہ اور رسول کی طرف کہ ان میں قضیہ چکائے، تبھی ایک فرقہ کے لوگ ان میں منہ موڑتے ہیں، اور اگر ان کو کچھ پہنچتا ہو تو چلے آئیں اس کی طرف قبول کر کر۔ کیا ان کے دلوں میں روگ ہے یا دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یا ڈرتے ہیں کہ بے انصافی کرے گا ان پر اللہ اور اس کا رسول؟ کچھ نہیں، وہی لوگ بے انصاف ہیں۔ ایمان والوں کی بات یہی تھی کہ جب بلائیے ان کو اللہ اور رسول کی طرف فیصلہ کرنے کو ان میں، تو کہیں ہم نے سن لیا اور حکم مان لیا، اور وہ لوگ کہ انہی کا بھلا ہے۔ اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور اس کے رسول کے، اور ڈرتا رہے اللہ سے اور بچ کر چلے اس سے، سو وہی لوگ ہیں مراد کو پہنچنے والے۔ اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اپنی تاکید کی قسمیں کہ اگر تو حکم کرے تو سب کچھ چھوڑ کر نکل جائیں، تو کہہ قسمیں نہ کھاؤ، حکم برداری چاہیے جو دستور ہے۔ البتہ اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو، تو کہہ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، پھر اگر تم منہ پھیرو گے تو اس کا ذمہ ہے جو بوجھ اس پر رکھا، اور تمہارا ذمہ ہے جو بوجھ تم پر رکھا، اور اگر اس کا کہا مانو تو راہ پاؤ، اور پیغام لانے والے کا ذمہ نہیں مگر پہنچا دینا کھول کے۔ وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے ہیں اور کیے ہیں انہوں نے نیک کام، البتہ پیچھے حاکم کر دے گا ان کو ملک میں جیسا حاکم کیا تھا ان سے اگلوں کو، اور جما دے گا ان کے لیے دین ان کا جو پسند کر دیا ان کے واسطے، اور دے گا ان کو ان کے ڈر کے بدلے میں امن۔ میری بندگی کریں گے، شریک نہ کریں گے میرا کسی کو، اور جو کوئی ناشکری کرے گا اس کے پیچھے، سو وہی لوگ ہیں نافرمان۔ اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور حکم پر چلو رسول کے تاکہ تم پر رحم ہو۔ نہ خیال کر کے یہ جو کافر ہیں تھکا دیں گے بھاگ کر ملک میں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ بری جگہ ہے پھر جانے کی۔ اے ایمان والوں، اجازت لے کر آئیں تم سے جو تمہارے ہاتھ کے مال ہیں، اور جو کہ نہیں پہنچے تم میں عقل کی حد کو، 3 بار فجر کی نماز سے پہلے، اور جب اتار رکھتے ہو اپنے کپڑے دوپہر میں، اور عشاء کی نماز سے پیچھے، یہ 3 وقت بدن کھلنے کے ہیں تمہارے، کچھ تنگی نہیں تم پر نہ ان پر، ان وقتوں کے پیچھے پھرا ہی کرتے ہو ایک دوسرے کے پاس۔ یوں کھولتا ہے اللہ تمہارے آگے باتیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جب پہنچیں لڑکے تم میں کے عقل کی حد کو، تو ان کو ویسی ہی اجازت لینی چاہیے جیسے لیتے رہے ہیں ان سے اگلے۔ یوں کھول کر سناتا ہے اللہ تم کو اپنی باتیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو بیٹھ رہی ہیں گھروں میں تمہاری عورتوں میں سے جن کو توقع نہیں رہی نکاح کی، ان پر گناہ نہیں کہ اتار رکھیں اپنے کپڑے، یہ نہیں کہ دکھاتی پھریں اپنا سنگار، اور اس سے بھی بچیں تو بہتر ہے ان کے لیے۔ اور اللہ سب باتیں سنتا جانتا ہے۔ نہیں ہے اندھے پر کچھ تکلیف، اور نہ لنگڑے پر تکلیف، اور نہ بیمار پر تکلیف، اور نہیں تکلیف تم لوگوں پر کہ کھاؤ اپنے گھروں سے، یا اپنے باپ کے گھر سے، یا اپنی ماں کے گھر سے، یا اپنے بھائی کے گھر سے، یا اپنی بہن کے گھر سے، یا اپنے چچا کے گھر سے، یا اپنی پھوپھی کے گھر سے، یا اپنے ماموں کے گھر سے، یا اپنی خالہ کے گھر سے، یا جس گھر کی کنجیوں کے تم مالک ہو، یا اپنے دوست کے گھر سے۔ نہیں گناہ تم پر کہ کھاؤ آپس میں مل کر یا جدا ہو کر، پھر جب کبھی جانے لگو گھروں میں تو سلام کہو اپنے لوگوں پر، نیک دعا رہے اللہ کے یہاں سے برکت والی ستھری۔ یوں کھولتا ہے اللہ تمہارے آگے اپنی باتیں تاکہ تم سمجھ لو۔ ایمان والے وہ ہیں جو یقین لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جب ہوتے ہیں اس کے ساتھ کسی جمع ہونے کے کام میں تو چلے نہیں جاتے جب تک اس سے اجازت نہ لے لیں۔ جو لوگ تجھ سے اجازت لیتے ہیں وہی ہیں جو مانتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، پھر جب اجازت مانگیں تجھ سے اپنے کسی کام کے لیے تو اجازت دے جس کو ان میں سے تو چاہے، اور معافی مانگ ان کے واسطے اللہ سے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مت کر لو بلانا رسول کا اپنے اندر برابر اس کے جو بلاتا ہے تم میں ایک دوسرے کو۔ اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو تم میں سے جو سٹک جاتے ہیں آنکھ بچا کر، سو ڈرتے رہیں وہ لوگ جو خلاف کرتے ہیں اس کے حکم کا، اس سے کہ آ پڑے ان پر کچھ خرابی یا پہنچے ان کو عذاب دردناک۔ سنتے ہو اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں، اس کو معلوم ہے جس حال پر تم ہو، اور جس دن پھیرے جائیں گے اس کی طرف تو بتائے گا ان کو جو کچھ انہوں نے کیا، اور اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔
بیشک یا رب العالمین. آمین.